اللہ صاحب قبر پر پھول ڈالنا ہے. جو موضوع چل رہا تھا سمجھ آ گیا کہ نہیں وہ پوچھ رہا ہوں. ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا؟ او میرا اللہ، میں تو خوش ہو گیا کہ چلو یار آج کچھ اچھا جواب دیں گے ہم، کسی اور موضوع پہ جائے. اس کا مطلب ابھی بھی روشنی ڈالنا ہے اس پہ مجھے. اور نماز جنازہ ہو جائے اس کے فوراً بعد دعا کرنا ہے. تو میں نے آپ کا نام نہیں لیا کہ بھائی ٹھکانہ نہیں ہے. مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں داغا جاتا. آپ 90% دیکھا جا رہا ہے کیا جنازے کی نماز کے بعد دعا ہوتی ہے. میں قبر کی دعا نہیں کر رہا ہوں، جنازے کے فوراً بعد کی دعا کر رہا ہوں. جو قبر پہ کھڑے ہو کے کرتے وہ نہیں کہہ رہا ہوں. جنازے کے فوراً بعد ادھر نماز ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر دعا کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ کہاں 90% کرتے؟ کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ زمین پہ رہتے ہو یا فضا میں رہتے ہو؟ برابر اپنی جگہ پہ ہے. کہاں اپنی جگہ پہ؟ دماغ اپنی جگہ پہ نہیں ہے. پھر تو یہ ہوا. دیکھو آپ اتنے سال سے کبھی دیکھا ہمارے یہاں؟ کہاں دیکھا آپ نے؟ کلیکٹن میں دیکھا، مصلی نور میں دیکھا، گرین اسٹریٹ میں دیکھا؟ کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہوتی، کہاں ہوتی؟ کتنے جنازے ہوئے؟ کہاں ہوئی؟ یہاں کہاں ہوئی؟ بولو نا. آپ کہہ رہے 90% ہوتی ہے تو بتاؤ نا مجھے. بہرحال میں نے سوچا کہ 2 ہفتے سے ایک ہی موضوع پہ گفتگو کر رہے تو آپ بھی ذرا اکتا نہ جائے، ہے نا. کچھ ابھی باقی ہے موضوع، آگے روشنی ڈالیں گے. ذرا کچھ دوسرے موضوع کو بھی چھیڑے ہم، ورنہ انسان کی طبیعت ہے ایک ہی موضوع ہو تو اکتا جاتا ہے نا. ہاں کھاوا ہو روز گھر والی کڑی کھینچنے نہ دے تو پچھی. تو بہرحال اس وجہ سے، ورنہ وہ ہماری طرف لطیفہ مشہور ہے، ایک گاؤں ہے، تو پورا ہفتہ اس کی گھر والی نے کڑی کھچڑی بنائی، نورانی بھائی. تو وہ گیا سورت ہوٹل میں، وہ مینو آیا اور اندر دیکھا تو اس نے پڑھا کہ نور کلیا. کیا پڑھا؟ کہ نور کلیا. تو وہ سمجھا یہ تو کوئی بہت اچھی آئٹم ہوگی نور کلیا. تو اس نے آرڈر دیا کہ بھائی نور کلیا لایا جائے. کچھ دیر بعد نور کلیا آیا، اس کی نظر پڑی، آنکھوں کا نور زائل ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ بھائی ایک ویک تھی گھر والی آج تو نہتی ہوتی એમ કે તે ખાવું નહીં પડે એના લીધે હોટલમાં આવ્યો તો તમે નામ બદલીને પાછું તે જ આપ્યું. تو بھائی نام تو اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس پہ جو ہے غصے ہو رہا ہے ہوٹل والے پہ. بہرحال مجھے آج جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ نماز فجر کے تعلق سے. دیکھیے ونٹر شروع ہو چکا ہے. ونٹر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دن چھوٹا اور رات بڑی ہوتی ہے. نیند بھی آرام سے پوری ہو جاتی ہے. اور اب تو فجر کتنے بجے ہیں؟ 7 بجے ہیں. 7 بجے فجر ہے. تو اب تو کسی کے لیے بہانے کا موقع نہیں کہ جاب پہ جانا ہے، شاپ پہ جانا ہے. یہاں تک کہ بچوں کو اسکول جانا ہے، ان کی بھی نیند پوری ہو جاتی ہے. کسی کے لیے نماز فجر میں غیر حاضری کا کوئی عذر اب ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شاید موسم کی تبدیلی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو عادت پڑ جائے. ونٹر میں عادت پڑ گئی اور چسکا لگ گیا تو پھر سمر میں بھی نہیں چھوٹے گی. ہاں یہ جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگتے ہیں ان سے پوچھو، ایسا چسکا لگ جاتا ہے اس میں ماشاءاللہ کہ ایک مرتبہ کسی کو چسکا لگ گیا اور صحیح ذائقہ اس نے چکھ لیا تو پھر وہ جائے بغیر نہیں رہ سکتا.
ہماری ہی مسجد میں نام نہیں لے رہا، یہیں کی پیدائش ہے، ابھی بھی وہ جماعت میں جا کر ہی آئے، آپ کے ساتھی تھے سعد اللہ صاحب، آپ کی جماعت میں وہ تھا نوجوان۔ تو ہم یہ روم میں بیٹھے تھے مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ کے لاک ڈاؤن میں، تو مجھ سے کہنے لگا کہ میری تو جاب پر سے ساری چھٹیاں ویسی کی ویسی باقی رہ گئی، میں نے چھٹی لی ہی نہیں جاب پر سے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ میں تو چھٹی اس لیے لیتا ہوں کہ تبلیغ میں وہ وقت لگاؤں، چلا چلا جاؤں، تو اس کا کچھ ایسا جاب ہے کہ کچھ آور زیادہ کرو تو ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے نا، تو چھٹیاں کچھ زیادہ ملتی ہے۔ تو کہا کہ میں نے تو چھٹی لی نہیں، مول سب کیا کرنا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، جا نہیں سکتے، تو بس میری چھٹی تو ویسی ہی ہے۔ کہنے لگا کہ اب میں انتظار میں ہوں کہ کب لاک ڈاؤن ختم ہو اور اجازت ملے تو میں دعوت و تبلیغ میں چلا لگاؤں۔ تو وہ ایک چسکا لگ گیا، اس کا ذائقہ چکھ لیا۔ تو آدمی ذائقہ چکھ لیتا ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے ہر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے اور آپ کو ونٹر میں فجر کی نماز کا ذائقہ اگر عطا فرما دے تو پھر سمر میں بھی آسان ہے۔ ہاں، سمر میں بھی 4:15 بجے، 4:30 بجے عشاء، 10:40، 10:45، وہ 12، 12:30، 1 بجے بھی سویا لیکن اس کی آنکھ کھل جائے گی، وقت پہ جو ہے وہ کھل جائے گی، چونکہ وہ چسکا لگ گیا ہے، اس کی طبیعت کو آرام ہی نہیں آتا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے چودھری صاحب نے دیکھا ہے نا، ہاں، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، ان کے متعلق معتبر ذرائع سے سنا کہ اخیری عمر میں حضرت بیمار رہتے تھے، ضعف، کمزوری زیادہ تھی، یعنی ان کے لیے بیٹھنا بھی مشکل تھا، لیکن وہ پوچھتے رہتے تھے ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ نماز کا وقت ہوا کہ نہیں۔ جہاں ان کو بتایا جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ جانے اس بڑے میاں میں طاقت کہاں سے آ جاتی تھی، تو اچھے خاصے صحت مند آدمی کی طرح نماز پڑھتے تھے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی پھر ختم، کیونکہ وہ چسکا لگ گیا، وہ نماز کا وہ ذائقہ انہوں نے چکھ لیا۔ آدمی موٹر وے پہ جا رہا ہے، راستہ کھلا ہے، لیکن اس کی نگاہ نظر گھڑی پہ رہے گی کہ بھئی نماز کا وقت ہوا ہے، وہ کہیں بھی کھڑا ہو کر کیا کرے گا، نماز پڑھ لے گا۔ کیوں؟ نماز کا ذائقہ لگ چکا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بڑا مجمع تھا، ایک کانفرنس تھی جس میں مختلف مذاہب کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، مسلمانوں کے بھی بڑے لوگ۔ اب خواجہ صاحب کوئی حافظ قرآن، عالم دین کچھ نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خانقاہ میں ہوتے تھے، تو وہ بس نماز کا ذائقہ اور چسکا لگ چکا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں تو نماز پڑھوں گا۔ تو مسلمان ہی کہنے لگے کہ یار આપણે બધાના હંભે નમાઝ પઢું તો લોકો શું વિચારે ہیں تو کہ بعد میں قضا کر لینا۔ تو کہا کہ لوگ کچھ بھی سوچے، میں تو قضا نہیں کر سکتا۔ حضرت نے الگ سائٹ پہ ہو کر وہیں نماز پڑھی۔ جو لوگ تانا دے رہے تھے کہ کیا کہیں گے، وہی ان کو کہنے لگے کہ کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ بعد میں انہی سے کہا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے نماز پڑھی، تم نے نہیں پڑھی۔ ہمیں چسکا نہیں لگا تو ہمیں غیر مسلموں کے سامنے نماز پڑھنے میں شرم آتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ بعض علماء بھی شرم محسوس کرتے ہیں، اس سے بدر جہاں دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے وہ بندے اچھے ہیں کہ اس کام میں ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو وہ لوگ نماز کہیں نہیں چھوڑیں گے۔ دعوت و تبلیغ والے آپ کو ریلوے اسٹیشن پر بھی نماز ادا کرتے ملیں گے، ہوائی اڈے پر بھی نماز ادا کرتے ہوئے ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے۔ کیوں؟ ان کو عار شرم محسوس نہیں ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، وہ چسکا لگ گیا ہے، وہ اندر سے ایک بے چینی ہوتی ہے۔
جیسے میں اور آپ ہمیں بھوک لگتی ہے وقت ہونے پر، اسی طرح یہ روح عبادت اس کا کھانا ہے، تو روح بھی اندر بھوکی ہوتی ہے، وقت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے روزانہ آدمی نے کیا کیا ہو، ایک وقت طے ہو کہ اتنے بجے کھانا اس کی کھانے کی عادت ہے، تو گھر والے بھی جانتے ہیں کہ ابھی آئے گا، تو اس سے پہلے وہ کھانا تیار رکھتے ہیں، کیوں کہ بھائی کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ ہوا کہ اس کو بھوک لگے گی۔ اسی طرح جو آدمی پنچ وقتہ نمازی ہے، وقت ہوتا ہے روح کو بھوک لگتی ہے، اندر سے روح اسے یہ اشارہ دیتی ہے، یہ آواز دیتی ہے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے، سلیم الفطرت ہے، تو روح کہتی اٹھ جا، اٹھ اور نماز ادا کر۔ ہاں، بعض بزرگوں سے خواہش پوچھی گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر قبر میں تمہیں اجازت دے نیک اعمال کرنے کی تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ نماز پڑھیں گے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ وہ تو دارالعمل نہیں ہے، چاہے ہزاروں رکعت پڑھ لے لیکن ثواب ملنے سے رہا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ثواب نہ ملے کوئی بات نہیں، ہمیں صرف نماز پڑھنے کی کیا مل جائے، اجازت جو ہے وہ مل جائے۔ بہرحال تو دیکھیے نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو وقت پہ کہاں رکھ دے، آئی سی یو میں ہے ہاں وہی جو ہے اس کو رکھنا ہے، ورنہ اب لوگ اس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، نماز جلدی ہے پھر بھی 1 بجے 2 بجے 2:30 بجے جا کر سوتے ہیں، تو فجر میں کہاں آنکھ کھلے گی۔ موقع آیا تو آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو شریعت دی ہے اس کا حسن دیکھے۔ آج میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، خالی اشارہ کرتا ہوں۔ شرک اور بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ مت کرو، بلکہ جو اسباب ہے، جو سبب ہے کہ وہاں تک پہنچائیں گے، بہت پہلے سے اس کو کیا کر دیا، روک دیا کہ یہ کام ہی مت کرو کہ آپ گناہ تک پہنچو۔ اسی طرح نیک کام جس کی شریعت کی نگاہ میں بہت اہمیت ہے اور ویلیو ہے، تو اس کے لیے بھی پہلے سے راستہ کیا کر دیا ہے صدیق بھائی، ہموار کر دیا ہے پہلے سے، کہ اب آپ کے لیے وہاں تک پہنچنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ علامہ اقبال جیسا شخص اسی ملک میں اور اسی جگہ پر لندن میں جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس وقت سینٹرل ہیٹنگ بھی نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کا بندہ تہجد بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اسی موسم سرما میں، اسی ملک میں، یہ تو پاکستان آزاد ہوا اس سے پہلے اقبال کا تو انتقال ہو گیا، تو کئی سو سال پہلے کی بات ہے، کئی سال پہلے کی، کئی سو نہیں، کئی سال پہلے کی۔ تو آپ سوچیں، انہوں نے خود اپنے متعلق ایک شعر کہا ہے کہ وہ جو تہجد نہیں چھوڑتے تھے، اور قاتل ٹھنڈی ہوتی تھی یہاں پر، انتہائی درجے کی ٹھنڈ، لیکن فجر تو دور کی بات، فجر تو دور کی بات، تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے، گرچہ تھی زمستانی ہواؤں میں شمشیر کی تیزی، گرچہ تھی زمستانی ہواؤں میں شمشیر کی تیزی، مجھ سے لندن میں بھی نہ چھوٹے آداب سحر خیزی۔ اسی لندن کا ذکر کیا ہے شعر میں کہ گرچہ تھی زمستانی ہواؤں میں شمشیر کی تیزی، شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، تو تشبیہ دی ہے کہ قاتل ٹھنڈی، کہ آدمی باہر نہ نکلے، ویسی ٹھنڈی۔ اور دیکھو ٹھنڈ ہو زیادہ کبھی تو آدمی کو لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو کیا عادت ہوتی ہے اسماعیل بھائی، ذرا دیر میں ملاقات کریں گے، ہینڈ شیک ہے، ہاں وہ خواہ مخواہ ملے تو ہینڈ شیک کرتے ہیں، تو ٹھنڈی میں بھائی لحاظ کرنا چاہیے،
جیسی یہاں ٹھنڈی ہے نا ہمارے اس ملک میں، تو انڈیا میں گجرات میں ٹھنڈی کم ہوتی ہے، یو پی میں بہت زیادہ ہوتی ہے، سخت ٹھنڈی ہوتی ہے. جو لوگ یو پی میں رہے ان کو معلوم ہے. جیسے آپ چلے جاؤ ابھی کنٹری سائڈ جس کو بولتے ہیں بلیک بن بولٹن، تو ہمارے یہاں سے کیا ہے زیادہ سبھی جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے نا. ہاں، تو اسی طرح گجرات میں ٹھنڈی کم ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی گرمی زیادہ ہے. فاروق بھائی صحیح ہے نا، اس کی گرمی زیادہ ہے اس لیے وہاں ٹھنڈی کم ہے، اور بیچارے وہاں یو پی کے اندر اس کی گرمی نہیں ہے تو بس ٹھنڈی ٹھنڈی. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے حالات میں اشرف بھائی لکھا ہے، حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت کو سہارنپور ملنے کے لیے آئے، اور سخت ٹھنڈی تھی. حضرت نے لحاف اوڑھ رکھا تھا، حضرت شیخ نے لحاف اوڑھ رکھا تھا، ہاتھ اندر میں تھے اور یوں حضرت بیٹھے ہوئے تھے. اب آ کر سلام کر کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، حسن بھائی جیسے آپ چپ چاپ بیٹھ گئے بہت دنوں کے بعد آ کر، تو وہ بیٹھ جانا چاہیے تھا. لیکن میں نے کہا نا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ ملاقات کرنے کی، مصافحہ کرنے کی، ہینڈ شیک کرنے کی. تو بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھنڈی کے اندر سلام جو ہے وہ کر دو. تو اب انہوں نے یوں ہاتھ بڑھا دیے حضرت شیخ کی طرف. اب حضرت شیخ کا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ باہر نکالے، لیکن سعد اللہ صاحب کے مزاج کے ہوں گے، تو ہاتھ واپس کھینچا ہی نہیں. بھائی محمد ہاتھ جو ہیں وہ ویسے ہی رہنے دیا. اب حضرت شیخ کو بادل ناخواستہ جس کو کہتے ہیں، یوں کر کے لحاف میں سے حضرت کو ہاتھ نکالنے پڑے. اب حضرت نے زور سے دعا پڑھی، چودھری صاحب زور سے دعا پڑھی. کیا دعا ہے بولو؟ مصافحہ کرے تو کیا دعا پڑھنے کی؟ یغفر اللہ لنا ولکم. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق کے رحمت کرے. حضرت کی ترمذی شریف کی جو تقریر دارالعلوم دیوبند میں ہوتی تھی اور کتابی شکل میں تحفۃ العلمعی کے نام سے وہ چھپ بھی چکے ہیں وہ درست، اس میں ہے حضرت نے یہ بات بیان فرمائی. مفہوم یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں کمی ہے، اور ایک اور جماعت کا نام لیا میں نہیں لوں گا کسی وجہ سے. ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ملاقات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سمجھ گئے آپ؟ صلاح الدین بھائی اتنی صلاحیت تو اللہ نے آپ کو دی ہوگی کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ حافظ امتیاز ایک ہاتھ دیتے ہیں تو اب امتیاز پیدا کرو، تو ایک ہاتھ وہ دیتے ہیں، وہ دو ہاتھ نہیں دیتے. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں مزاح بھی تھا، تو حضرت کے ساتھ ان کے ملفوظات میں ایک آدمی نے ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھایا نذیر بھائی، تو ایک ہاتھ دیا تو حضرت نے بھی جو ہیں دونوں ہاتھ دیے اور پھر یوں کر کے دیکھا. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں کہ دوسرا ہاتھ کس کام میں مشغول ہے. وہ تنبیہ کرنی تھی کہ کیا ہے مصافحہ. تو کوشش کرو دونوں ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے بھی کیا خیر گنجائش ہے اس کی. بعض لوگ تشدد کرتے، اتنا تشدد بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں غیر مسلمان نہیں، وہ مسلمان بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ہے کہ دو ہاتھ جو ہیں وہ یہ کرے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ وہ ہمارے ایک بزرگ سنایا کرتے ہیں، انڈیا کے اندر جو پرانے گھر ہے، میرا جو پرانا گھر ہے وہاں بھی اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو، نذیر بھائی جانتے ہیں، اور تو وہ دو دروازے ہوتے تھے، کھڑکی بھی ہوتی تھی تو دو دروازے. اب نئے جو مکانات بنے ہیں اس میں ایک ہی دروازہ یہاں کی طرف ہے. تو ہمارے یہاں بڑے میاں کہتے تھے کہ پہلا اپنا لوگوں نے دل بھی موٹا ہوتا ہوں کوا کہ گھرنا دروازہ بھی موٹا. હવે તો આંકડા થઈ ગયા કે ઘરના દરવાજા હો મોટા ને બબ્બે ઉતા, તો કે દિલ હંભેવાળા હારું બી ખુલ્લું હતું. હવે તો ઘરના દરવાજા હો તંગ ને દિલના દરવાજા હો તંગ. समझ आए ना? अब तो घर के दरवाजे के जनाजा निकालना भी मुश्किल हो जाए बाज़ जगह पर. तो वो तंग जो है हो गए.
تو خیر غیر مسلم کرتے ہوں گے چودھری صاحب، لیکن اگر کسی مسلمان نے بھی کر لیا تو کوئی حرج یعنی گنجائش ہے، لیکن بہتر ہے کہ کیا کرو، دونوں ہاتھ وہ ملاقات کے لیے بڑھاؤ۔ لیکن حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ دو ہاتھ تو ہم مصافحے میں بڑھاتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایک ہاتھ دیتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی وہ ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے، ہینڈ شیک کریں گے تو وہ دعا پڑھیں گے۔ اور حدیث میں یہ آیا ہے، حضور نے یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی دونوں کے ہاتھ الگ ہو، اس سے پہلے ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شرط ہے دعا پڑھنا۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم دعا نہیں پڑھتے، بس خالی ملاقات وہ کرتے رہتے ہیں، دو ہاتھ سے کریں گے لیکن دعا نہیں۔ تو یاد رکھو دعا کیا پڑھنی ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، یاد رہے گا کہ اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے اور ہماری بھی، میری بھی مغفرت کرے اور تیری بھی جو ہے وہ مغفرت کرے۔ تو زیادہ لمبی دعا بھی نہیں ہے، یاد رکھ لو اور پڑھا کرو، اور دونوں کو پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے، دونوں پڑھیں گے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ گجراتی میں بول دے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اگر بول دیا، لیکن ہمارے علماء نے فرمایا کہ حضور کے الفاظ میں نورانیت جو ہے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ جو نورانیت حضور کے الفاظ میں وہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس لیے یاد کرنا چاہیے۔ برٹش پاسپورٹ بنانی ہے، لائف ان دا یو کے ٹیسٹ دینا پڑی، انگلش نہیں آتا تو ابھی یاد کر لی۔ کیوں بھائی؟ لال پٹھو جو ہے، ابھی تو بدلا ہی کلر ہے، لال پٹھو جو ہے، تو وہ لائف ان دا یو کے وہ یاد کر لیے، اس کے 4-5 چیپٹر جو بھی دینے ہیں۔ تو بھائی مغفرت چاہیے تو چھوٹی دعا کیوں یاد نہیں کرتے؟ دل پہ لینے کی بات ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے اچھا سوال کیا، بولو گجراتی میں بھی، لیکن آپ گجراتی میں بول کے بھی دیکھنا، وہ لطف نہیں آئے گا۔ جو لطف، اگرچہ ہمیں ترجمہ نہیں معلوم ہے عبدالسلام بھائی، لیکن پھر بھی آپ عربی میں وہ الفاظ ادا کرو جو حضور نے ادا کیے، تو اس میں لذت ہی کچھ اور ہوگی، اس کی لذت ہی کچھ اور ہوگی۔ تو اس لیے یہ کرو، یغفر اللہ لنا ولکم، 4 جملے ہیں، ایک جملے میں 4 الفاظ ہے، یغفر اللہ لنا ولکم۔ مشکل ہے؟ آسان ہے نا؟ تو یغفر اللہ لنا ولکم، تو یہ دونوں کو کیا کرنی ہے، وہ دعا پڑھنی ہے۔ اچھا ایک بات یہاں اور یاد رکھو، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو بنام ملفوظات فقیہ الامت چھپے ہیں، اس میں کسی نے حضرت سے پوچھا، آپ میری طرف دیکھو، اب بعض لوگوں کو آپ نے یہ عمل کرتے دیکھا ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے نا تو وہ آپ کے ہاتھ کو یوں دبائیں گے۔ ہوا ہے کسی کے ساتھ ایسا؟ ہوا ہے؟ یوں دباتے ہیں وہ۔ تو کسی نے حضرت سے پوچھا، دبانے پر چلو ذرا فاروق بھائی کو ایک لطیفہ سنا دیں، غالب ہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ آزادی غالب تھی ان کے اوپر، تو کسی سے انہوں نے قرض لیا تھا، اشفاق بھائی سوچ سمجھ کر دیجیے، کہ قرض میں رقم دی تھی تو وہ دیتا نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ لڑائی جھگڑے سے اچھا ہے ذرا مسکا مارے، خدمت کرے، تو غالب کہ وہ پاؤں دبانے لگا، پاؤں دبائے غالب کے، کہنے لگا حضرت آپ نے جو قرضہ لیا ہے دے دیجئے، ہمارے غالب نے ایک اور جگہ کہا ہے، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، ہمارے جیب میں مال کہاں۔ چیل جانتے ہیں نا، ماس، ماس یعنی مٹن، گوشت، تو چیل تھوڑی رہنے دے گی، چیل رہنے دیتی ہے؟ نہیں رہنے دیتی ہو، تو کہا کہ وہاں نہیں ہے تو یہاں بھی تھوڑی ہے، کچھ نہیں ہوتا، بڑی کڑکی والی زندگی گزری ہے غالب کی۔ تو وہ پاؤں دبانے لگے، تو غالب تھا،
کہا حضرت اب آپ دے دیجئے پیسے. کہا حساب برابر. تو سوچ میں پڑ گیا کہ یار کیسے حساب برابر، یہاں خدمت کر رہا ہوں محسن بھائی، اور یہ کہہ رہا ہے حساب برابر قرض لیا ہے. تو کہنے لگا کہ کیسے؟ تو کہا سنو، تم نے میرے پاؤں دبا لیے، میں نے تمہارے پیسے دبا لیے. تم نے میرے پاؤں دبا لیے، میں نے تمہارے پیسے جو ہے وہ دبا لیے. تو بہرحال حساب جو ہے وہ برابر ہو گیا، وہ چکتا جو ہے ہو گیا. تو خیر بعض لوگ یوں دباتے ہیں، یہ ہم لوگ تو نہیں دباتے. جو ایک دوسرے لوگ ہیں، وہ میں جماعت کا نام لینا مناسب نہیں ہے، اب سمجھ گئے ہیں، جن کو لوگ محبین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں صدیق بھائی؟ محبین جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ لوگ. تو حضرت سے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے یہ سن رکھا ہے کہ حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کوئی روایت میں نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سورت تشریف لائے تھے، حافظ بردرس آپ نے نام سنا ہوگا، وہاں پر ان سے اچھے تعلقات تھے، علماء نواز گھرانہ ہے یہ. تو ایک صاحب نے یہ بات میں نے سنی، میرے محتمم حضرت مولانا مفتی یعقوب اشرف نور اللہ مرقدہ سابق محتمم دارالعلوم اشرفیہ راندے، ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیے بعض لوگ خضر بولتے ہیں اور لڑکے کا نام بھی خضر رکھتے ہیں، صحیح تلفظ خضر ہے. کیا ہے؟ خضر. خضر کا معنی ہے نہیں ہریالی، گرین. خضر کا معنی کیا ہے؟ گرین، ہریالی. حدیث ہے الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ حضور کا ارشاد ہے. وہاں خا پر زبر آیا ہے اور داد کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خا کے نیچے زیر اور داد کے اوپر. تو یہ حدیث ہے الدنیا حلوۃ خضرۃ. حضور نے فرمایا مفہوم ہے کہ دنیا سر سبز اور میٹھی ہے، سب کو اپنی جانب کھینچتی ہے. دنیا کی حضور نے دو صفت بیان فرمائی کہ یہ جو دنیا ہے اللہ نے بنائی، ایک تو سر سبز ہے اور دوسری کیا ہے؟ میٹھی ہے. سر سبز آدمی کو بھی اچھا لگتا ہے، لوگ پارک میں کیوں جاتے ہیں کہ وہ ہریالی ہوتی ہے، سب گرین گرین ہوتا ہے، آدمی کو اچھا لگتا ہے. تو دنیا ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. کیوں؟ اس کی دو خوبی، دو صفت، ایک تو سر سبز ہے اور دوسرے میٹھی ہے، اس لیے کوئی مننا نہیں چاہتا. تو بہرحال یہ خضر ہے، لیکن لوگ بچے کا نام بھی خضر رکھتے ہیں. اسی طرح حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک اہلیہ محترمہ ہے، تو ہم لوگ بھی نام رکھتے ہیں. میری نانی اماں کا نام بھی تھا تو حجرہ ہی بولتے ہیں، لیکن بخاری شریف میں صحیح لفظ ہے حاجر یا حاجر. حاجرہ نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں، یہ نام نہیں ہے، یہ ہم غلط نام رکھتے ہیں، غلط جو ہے وہ تلفظ ہے. تو اگر وہ نسبت سے رکھا ہم نے تو پھر اسی طرح نام رکھو جس طرح روایت میں آیا ہے. کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن میں نسبت کی بات کر رہا ہوں. کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے کہ ہم تو کیوں نام رکھتے ہیں کہ بھائی کس کا نام تھا؟ ایک جلیل القدر پیغمبر کی والدہ کا اور اہلیہ کا نام تھا، تو اس لیے جو ہے ہم رکھتے ہیں. خیر بہرحال تو وہ پوچھا گیا حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ہے؟ فرمایا روزانہ ہوتی ہے. کیا فرمایا؟ کہ روزانہ ہوتی ہے. وہ خوش ہو گئے کہ روزانہ چلو ہم بھی جا کے کریں. فرمایا کہ کہاں ہوتی ہے؟ کہاں؟ دیوبند میں. وہ مولانا انجر شاہ کا لڑکا ہے خضر، وہ روزانہ ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ روزانہ جو ہے وہ ملتا ہے. تو بہرحال یہ کوئی روایت میں نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ حج میں آتے ہیں ملتے ہیں، اور کوئی گم ہو جاتا ہے راستہ بتا دیتے. کوئی صحیح روایت میں اس طرح آیا نہیں ہے. تو اصل میں لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، اور یہ محبین حضرات نے، کہ حضرت خضر ہے. معلوم کرنا ہو تو یہ کہ ان سے ملاقات کرو تو یوں دبا کے دیکھو. تو حسن بھائی کہتے ہیں کہ کیا نہیں ہوگی؟ ہڈی نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ ہڈی نہیں ہوگی، نرم نرم گوشت جو ہے وہی ہوگا. حضرت نے فرمایا، جس نے پوچھا کہ یہ کیوں ہاتھ دباتے، کہا ہو سکتا ہے تجھے خضر سمجھاؤ.
ہے تو ذرا معلوم کرے علامت کہ بھائی یہ کون ہے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا 2 ہاتھ سے مساوا اور دعا پڑھو. تو آج اتنا یاد رکھو, اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور دعا کیا پڑھنی ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم. دوسرا یہ یاد رکھو, ہر جگہ ملاقات مت کرتے رہو, ہینڈ شیک. ایک آدمی نے ایک ہاتھ میں تھیلی پکڑی ہے, دوسرے ہاتھ میں جوتے اور چپل ہے, تب بھی بعض لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایک آدمی اسٹیشن پہ کھڑا ہے, دیکھ لیا ہے, بس اسٹاپ پہ کھڑا ہے, تب بھی کیا کریں گے؟ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ بہت سال پہلے کی بات سناتے تھے کہ جب میرے پاس گاڑی نہیں تھی, پاکستان میں ایک بس اسٹاپ پہ کھڑا تھا اور کتنی دیر ہو گئی, بس ہی نہیں آ رہی تھی. بس آئی اللہ اللہ کر کے, ایک آدمی آیا, حضرت, تو ہاں میں نے سوچا کوئی کام ہوگا, یوں میں نے مڑ کے دیکھا تو مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا. جس دیر میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا بس رکی نہیں, چلی گئی. تو کہا کہ بھائی تیرے تو مصافحہ کا شوق اور میرا ٹائم ضائع اور برباد ہوا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کمرے کے اندر مجلس چل رہی ہے, مان لو مفتی سعید صاحب آتے تھے, بیٹھے ہوئے لوگ ہیں فاروق بھائی, اب ایک بندہ آئے گا اور سیدھا جا کے بولا ارے بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملی. جب مجلس ختم ہوگی آپ کو ملا, یہ سب آداب بتائے, لیکن ہم لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے اور جا کر جو ہے وہ ملاقات شروع کر دیتے ہیں وہاں پر. ارے کھانا کھا رہے ہیں تب بھی فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ کھانا کھا رہا ہے اس کو سلام بھی مت کرو. اب یہاں حال کیا ہے بھائی محمد, الٹا چور کوتوال کو کاٹے ہیں. اب میں نے اور آپ نے سلام نہیں کیا. اب میری ہی مثال دیتا ہوں آپ کو تو زیادہ فٹ بیٹھے گی. اب میں سعد اللہ صاحب کھا رہے ہوں گے, کھا رہے ہیں سمجھ لو, ویسے بھی دماغ کھا رہے روزانہ ہیں تو اب وہ کھا رہے اشفاق بھائی, اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے سلام نہیں کیا تو کچھ بولیں گے تو نہیں, لیکن پھر بعد میں اشرف بھائی کو کچن میں جب چاہ پی رہے ہوں گے تو کیا کیو مولوی کیو امام એમ કે આપણે બે બેઠલો હતો એમ કે આવ્યો મને સલામ હોની કીધું. حالانکہ وہ غلط ہے, میں صحیح ہوں. فقہا نے لکھا ہے کہ کھانے کے وقت سلام نہ کرو. کیوں؟ فرمایا کہ اگر اس نے منہ میں لقمہ رکھا ہے, آپ نے سلام کیا, خیال نہیں رہا, وہ جواب دینے گیا اور حلق میں اٹک گیا, پریشانی پیش آ سکتی ہے. تکلیف اتنا خیال شریعت نے رکھا, کہاں سلام مت کرو. ابھی ہمارے بزرگ تشریف لائے تھے, ابھی 2 دن پہلے گئے, مولانا حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم علیہ اشرف بھائی, تو وہ کھا رہے تھے, میں آیا تو وہ اکیلے تھے, نورانی بھائی کچن میں تھے. تو میں نے حضرت سے جب داخل ہوا, حضرت کھا رہے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا حضرت میں سلام کر سکتا ہوں یا ویسے ہی بیٹھ جاؤں, کیونکہ بے تکلفی ہے اور وہ مسئلہ وہ بھی عالم ہے, وہ جانتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا حضرت سلام کروں کہ نہ کروں. تو ہنستے ہوئے کہنے لگے بھائی تیری بات صحیح ہے, ہم سے تو فرض پہ ہی عمل نہیں ہوتا, تو مستحب پہ کیا عمل کرنا ہے. اللہ اکبر, بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. کہاں کہ فرائض ہی ادا نہیں ہوتے, تو اس مستحب پر عمل. مجھے کہنے لگے کر لو, سلام کر لو, تو پھر میں نے سلام کیا. اس لیے کہنے کا مطلب وقت ہو رہا ہے, 50 پہ بعد انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. جلد بازی مت کیا کرو. بعض مرتبہ ہم غلط ہوتے ہیں, لیکن فوراً سامنے والے پر کیا کرتے ہیں, حملہ کرتے ہیں کہ وہ غلط ہے. یہاں غلط ہم ہیں. فقہا نے منع لکھا ہے کہ جب بندہ کھانا کھا رہا ہو تو اس کو سلام مت کرو. دوسری بات یاد رکھو یہ ہے, کوئی باہر فون پہ بات کر رہا ہے تب بھی سلام مت کرو. یہاں بھی اگر, اور خاص طور سے امام صاحب اور دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے لوگ ہیں, اور ایک آدمی بات کر رہا ہو سلام نہ کرے تو کیا کہیں, تو کیا لا میں فون پر بات کرتا ہوں تو ہمارا پاہیں کیجیے پر میں نے سلام نہیں کروں. ارے بھائی فقہا ہے نہ کہ تو تیری بات میں لگا ہے, تو کیا ہے تیری بات میں لگا ہوا ہے, تو پھر جو ہے سلام نہیں کرنا ہے. اسی طرح بعض حضرات مسجد میں آتے ہیں نا, مسجد میں یہ جو مسجد کا شرعی مسجد, ہماری مسجد یہ جو 4 دروازے ہیں, بعض لوگوں کی عادت ہے زور سے کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بھی فقہا نے منع لکھا, کرنا ہے سلام. چلو بھائی فرشتے بھی ہوتے ہیں, مبارک جگہ ہے, آہستہ کرو. کیسے کرو؟ آہستہ, کہ فرشتے تو سن لیں گے آپ کی صدا. لیکن یہاں جو لوگ مسجد میں کوئی ذکر میں مشغول ہے, کوئی تلاوت قرآن میں مشغول ہے, کوئی نماز میں مشغول ہے, کوئی مراقبہ کر رہا ہے, کوئی دعا کر رہا ہے, اس کو خلل ہوگا. منع لکھا ہے.
ہاں اگر مسجد خالی ہے کوئی نہیں ہے تو کیا کرو، زور سے کرو، یا ایک دو آدمی بیٹھے ہیں دیکھا کہ وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے اور آپ نے سلام کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن بڑی مسجد میں آ کر سلام نہیں کرنا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ بڑی مسجد میں آ کر کیا ہے، سلام نہیں کرنا ہے. دوسری ایک بات یاد رکھو اخیری، کہ گھر میں داخل ہو اس وقت بھی سلام مسنون ہے، لیکن اگر گھر میں کوئی بوڑھا آدمی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ساس ہے، سسر ہے، یا بیوی ہے بیمار ہے بیچاری، شوہر ہے بیمار ہے، بچہ ہے بیمار ہے، یا چھوٹا بچہ ہے سویا ہوا ہے، لیکن بعض لوگوں کو سلام کا بھی بخار چڑھتا ہے. سلام کا کیا چڑھتا ہے عبدالسلام بھائی؟ بخار چڑھتا ہے. یوں سلام کریں گے کہ انڈیا میں موٹی حویلی ہوئی نا تو چلنے ناکے ہوتی ہمرائی. اللہ اکبر. ہیں ہم سب کے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رعایت کرتے تھے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور جب بھی گھر میں داخل ہوتے اور میں آرام فرما رہی ہوتی، اور اس وقت گھر کتنا آپ نے دیکھا ہے نا، مدینہ شریف میں بعض صحابہ کے مکانات میں 2010 میں حج میں گیا تھا تو ہمیں مفتی مولانا کلیم اللہ صاحب نے دکھایا تھا. وہ بعض صحابی کے مکان ہیں، وہ ایک دم چھوٹے سے، انڈیا میں جو کھولی ہوتی ہے نا، انڈیا میں جس کو ہم کھولی بولتے ہیں ویسے مکان، اتنا چھوٹا مکان، چھوٹے چھوٹے حضور کے مکانات تھے بیویوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے چھوٹا سا مکان، ہماری طرح بڑے مکان نہیں، چھوٹے مکان میں حضور داخل ہو رہے ہیں. امی جان فرماتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس طرح سلام کرتے تھے کہ جاگنے والا سن لیتا اور جواب دے دیتا، اور نیند میں اگر کوئی ہے، کوئی سو رہا ہے تو سونے والے کی نیند میں خلل نہیں پڑتا. اب دیکھیے آپ میرے اور آپ کے سلام پہ غور کریں ہیں صدیق بھائی، آپ کو جانا بھی ہے، میں بھی غور کر رہا ہوں کہ اب ختم کرے اللہ ان کا بھی سفر آسان فرمائے. بدھ کے دن جا رہے ہیں، بدھ کو جا رہے ہیں. ہاں بہرحال امتیاز بھائی تو کل چلے جائیں گے، تو جو بھی حضرات جا رہے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سفر آسان فرمائے. اور اشفاق بھائی میں کہتا رہتا ہوں کہ میری اس مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہر سال انڈیا کی زیارت ہوتی ہے اس کو. فاروق بھائی ہر سال اس کو کیا ہوتی ہے، انڈیا کی زیارت ہوتی ہے. شاید ٹکٹ سستی ملتی ہوگی، یہی اس مجلس کی برکت ہے. تو آپ دیکھ لیجئے یک کے بعد دیگر ہے، کوئی بندہ ایک فیرو ماننے جاؤ لاؤ ہے، انڈیا کا ایک چکر جو ہے وہ لگا کر آئے ہوں گے. بہرحال مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں. اللہ آپ کا سفر آسان کرے، ہم سب کے لیے بھی آپ دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان فرمائے، عافیت کے ساتھ لے جائے اور عافیت کے ساتھ آپ کو واپس جو ہیں وہ لے آئے. تو بہرحال یہ سلام اور مسافر پہ بات رہی. فاروق بھائی آج آپ کو بھی ذرا لطف آتا، علامہ اقبال نے فجر کی نماز کے تعلق سے شکوہ اور جواب شکوہ، بڑا مشہور اقبال کا کلام ہے، وہ آپ کو سنانا تھا، اور آپ بھی تھے تو لطف دو بالا ہو جاتا ہیں. اور یہ ہمارے شیخ زمن بھی ہے، آپ کو نسبت ہے اشعار سے، تو چلو کل آپ کو سنائیں گے. اقبال نے نماز فجر اس کی کیا اہمیت بتلائی ہے، اور کیا اقبال نے جو ہے وہ کہا ہے، یار زندہ صحبت باقی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.